دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا۔ لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے، درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا۔ غلاموں کے ساتھ ان کا ظلم، جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا، یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے۔ گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے۔ جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش، سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے، روتے، تڑپتے لوگ۔ لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں، اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار ہرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو۔ معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم جب آ جاتی ہے تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے۔ جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی، پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، یعنی سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، کھٹمل بھی آ گئے۔ اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو چونکہ اندھیرا بہت زیادہ ہے، آپ مار نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈس لیں۔ آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں، دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے، تو بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے۔ تو اب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹو نہیں ماریں گے، وہ مریں گے نہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں، آپ لائٹ آن کریں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے۔ ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں، جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے، سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے، روشنی کر دی جائے، اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے، وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے۔ حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے، حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بار بار تنبیہ فرمائی، مختلف زاویوں سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا۔ کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں، تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ حضور نے تاکید کر دی، ان کو علم دے دیا، ان کا شعور بلند ہو گیا، وسعت قلبی حاصل ہو گئی۔ آپ یقین کریں، یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا، جو آتا تھا جھکتا تھا، لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے، سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا، سب سے سادہ انداز آپ کا تھا، سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے، لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری اترے، نیزہ زمین پہ رکھا، اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے۔ فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں، یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمارا یہ مزاج ہے۔ عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا،
کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا, کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی, وہ کہتی ہے میرا رازق. یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو, یہ شعور کے رازق اللہ ہے, یہ مضبوط کر دیتی ہے. لوگ بلند ہو جاتے ہیں, سوچیں بڑی ہو جاتی, وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز راستہ اختیار نہیں کرتے, وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا. ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے, تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے, تو ہارون رشید آ رہا تھا, اونٹنی پہ بیٹھا تھا, تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے. تو ظاہر کا باعث بھی بنتے ہیں کئی دفعہ, اللہ محفوظ فرمائے. یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے, یہ بڑا نقصان کرتے ہیں, روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات. تو بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا, دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا. تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں, اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں, یعنی وہ نیرا لوگ مسکراتے نہیں, اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں, اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے. تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا, جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے, آپ ہنس کیوں رہے ہیں, آپ کی توجہ ہے میری بات پر, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا, یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے, اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں, تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی, وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے, تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں. تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے, یہ تو کس بات پہ راضی, کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ تو چوٹ لگی, ہارون رشید چپ کر گیا. پھر بادشاہ تھا نا, بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے, کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں, تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا. تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ. تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے, میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا, لہذا تو جا, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. بھائی عقیدہ توحید کا علم اور یقین یہ طاقتور کر دیتا. آج کل لوگ بڑا ڈرتے ہیں پر لوگوں سے, لوگ بڑا گھبراتے ہیں پر لوگوں سے, لوگ بڑا شرماتے ہیں پر ایک لفظ ہے جس نے جینا لوگوں کا مشکل کر دیا, وہ لفظ ہے, وہ جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے. اس نے جینا مشکل کر دیا, لوگ کیا کہیں گے. او بھائی آپ جو مرضی کر لیں, لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے, کہنے کے لیے ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. لوگ تو کہتے ہیں مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. یہ لوگ کوئی باز آتے ہیں, یہ تو جس کے بارے میں چاہتے ہیں بات کرتے ہیں, ان کا مزاج ہوتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں پر لوگوں سے, سہمے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. آپ جس کو حق جان لیں, جس کا علم آ جائے, کتاب و سنت کی روشنی میں جب شعور مل جائے, پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو, فقط اپنے رب سے ڈرو. اور سنو یہ حدیث یاد رکھنا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا, اور جو رب سے نہیں ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا. اللہ سے ڈریں. یہ دیکھو یہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں فکری توانائی دیتے ہیں, حضور ہمیں روحانی طور پر مضبوط فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ, اے میرے بیٹے, ایک بات یاد رکھنا, ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے, بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا سنوارنا چاہے, سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. تو بھائی ڈرنا کس بات کا, پریشانی کس بات کی, آزمائش کس بات کی. آپ کتاب و سنت کو پڑھیے, عقیدہ توحید مضبوط کر دے گا, طاقتور کر دے گا. آپ کو کبھی کسی جگہ بھی ڈر کے, سہم کے, جھجک کر وقت نہیں گزارنا پڑے. آپ مضبوط افکار کے مالک ہو جائیں گے, آپ کو فکری توانائی ملے گی. شرط یہ کتاب و سنت کو پڑھیں, تعلیم یہاں سے لیں, اللہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کریں, طاقتور ہو جائیں گے. میں آج دیکھتا ہوں لوگ تیزی سے ڈپریشن, انزائٹی, ذہنی تناؤ, دباؤ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں کے سامنے مطمئن ہونا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں. جو آپ سے پیار کرتا ہے اس نے نفرت نہیں کرنی, اور جو ایک دفعہ مخالف ہو گیا نا, آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں, پھر آپ کی صحیح بات بھی اس کو صحیح لگتی, اس کا ذہن بن گیا نا, اس نے کرنی مخالفت ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, کسی لحاظ سے بھی کر لیں, کسی طور بھی کر لیں,
طاقتور ہو جائیں, مضبوط ذہنی بنیادوں پر زندگی کو استوار کریں. آپ طے کریں کہ یہ چیزیں مضبوط ہیں اور میں نے مدد اپنے اللہ سے لینی ہے. آپ محسوس کریں کہ بڑا لمبا سفر بھی جلدی طے ہو جائے گا, بڑے دشوار گزار گھاٹیوں سے آپ بڑی جلدی گزرنے لگیں گے. اور جہاں کوئی بھی آپ کو بظاہر محسوس ہوگا کہ یہاں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے آگے بڑھنا, لیکن آپ بڑھیں گے, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا. مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی لوگوں کو کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. تو لوگ چلے گئے ہجرت کر کے. حضرت عثمان غنی بھی گئے تھے, حضور کی ایک صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی گئی تھی, حضرت جعفر طیار بھی گئے تھے, کچھ اور لوگ بھی ہجرت کر کے گئے تھے. حبشہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا مذہب عیسائی تھا, لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, وہی والا جو آج بعض عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے. تو وہاں یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. اب ظاہر ہے کفار مکہ کو تو پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان کسی جگہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکے, تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ گیا. جا کے پہلے تحفے تحائف دیے بادشاہ کے قریبی لوگوں کو, پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی, پھر اس کو بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ آ گئے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا, بڑا زیرک تھا, باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والا تھا. اس نے کہا میں تمہاری رائے سن کے مسلمانوں کو یہاں سے نکالوں گا نہیں, ان کی بھی بات سنوں گا. اور تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. پہلے ہماری پنچایت میں لوگ اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں جو پہلے آ جائے, کہتے ہیں وہ تے آ گیا تینوں تے صدنا پہ ہے, کیونکہ وہ مجھے چودھری مان گیا, پہلے آ گیا, لہذا میں اس کے ساتھ ہوں. بھائی تو دیکھ تو لے تصویر کا دوسرا رخ, دوسرے کی بات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے. نجاشی کہنے لگے میں ایسے نہیں بھیج دوں گا, میں بلاؤں گا. بلایا, مسلمان آئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب, جو باتیں نجاشی نے پوچھیں حضرت جعفر طیار نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا, بلکہ وہی کچھ کہا جو آج کل میلاد پہ ہمارا خطیب نہیں کہتا, ہمارے مبلغین نہیں کہتے کہ بادشاہ ہم تو گلے کاٹتے تھے, ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے, بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. یہ تو مدینے والے محبوب آئے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اصل انسانیت کیا ہے, طرز زندگی کیا ہے. یہ ساری باتیں بیان کی. نجاشی بڑا خوش ہوا, مسلمانوں کو بھیج دیا. کافروں نے ایک اور چال چلی, ذرا زیادہ غور کرنا کیا کہنے لگا. ملک ان کا ہے, عقیدہ ان کا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر کے ملک میں بلایا, جناب جعفر طیار آئے, دوبارہ بلایا. سازش کی کفار نے, کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, پتہ ہے آپ کو. اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنا, ایموشنل کرنا. اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنانا کہ سامنے والا اشتعال میں آئے. بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے وفد کو بھی پتہ چل گیا کہ اب نئی چال چلی ہے, اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے. کچھ لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو مشورہ دیا کہ ذرا حکمت سے بات کریں. فرمانے لگے حکمت کوئی نہیں, عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے, عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے. فرمایا میں وہی کہوں گا جو محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ڈری ڈری باتیں نہیں, سہمی سہمی باتیں نہیں. کتاب و سنت کی تعلیم طاقتور کر دیتی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, دربار میں پہنچے تو حضرت مولا علی کے بھائی, نبی کریم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار, کیا دبدبہ ہے, کیا تنتنا ہے, لباس سادہ ہے, لیکن عقیدے نے وہ مضبوطی پیدا کر دی ہے. کہا بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے. تو جب انسان مخلص ہو کے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. کیا حسن ہے, کیا گفتگو ہے جناب جعفر طیار کی, کیا ولولہ ہے, کیا انداز ہے. بادشاہ نے کہا آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. تو یہ کتاب و سنت کا شعور انسان کو اس طرح کا طاقتور بناتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور مدینے والے کے فرمان نے بیان کیا. کہا کیا عقیدہ ہے. فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں, جو کنواری پاک مریم کے بطن اقدس سے بغیر ماں کے حکم سے پیدا ہوئے. بڑے بڑے مذہبی پیشوا بیٹھے تھے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی, ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ جو ملک پورے کا عقیدہ یہ تھا, اس میں ایک شخص کی آواز حق گونجی اور یہ رویہ. اب بولتا کوئی کیسے, سب کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر تبصرہ کرے. تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں نے بھی تورات پڑھی ہے, میں نے بھی انجیل کا مطالعہ کیا, میں بھی آسمانی کتب کا جاننے والا ہوں, میں نے بھی صحائف دیکھے ہیں. کہنے لگا جو حضرت جعفر طیار نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے, نہ وہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے. یہ حق کی فتح. ہمارے ہاں نا آج
मसलहत के नाम पर, हिकमत के नाम पर, दानाई के नाम पर हमने हर चीज को खत्म कर दिया। हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं, वो शऊरी पुख्तगी नहीं, वो मिजाज के अंदर वलवला ही नहीं, वो खास किस्म का जज्बा ही नहीं, वो वारफ्तगी नहीं। अजीज, छोड़ दे लोगों से डरना, ताकतवर हो, ज़हनी तौर पर मजबूत हो। ये मजबूती कहां से आएगी? इबादत मजबूत करेगी, मुसल्ला मजबूत करेगा, अल्लाह का जिक्र मजबूत करेगा, दुरूद व सलाम मजबूत करेगा, कुरान मजीद पढ़ोगे मजबूत हो जाओगे, नबी पाक पर दुरूद पढ़ते जाओगे तो चारों जानिब अल्लाह की रहमतें बरसती जाएंगी, ताकतवर हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, फिक्री तवानाई आएगी। मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूं, अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़ने लगे तो इन्हें वालिदैन का अदब आ जाए, इन्हें अदब आएगा, इन्हें पता चलेगा कि रब ने कुरान मजीद में कहा है मुझसे दुआ मांगा करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इन्हें समझ आएगी कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है वबिल वालिदैन इहसाना। इन्हें समझ आएगी कि एक शख्स जिहाद पे जा रहा था, जिहाद पे, और उसने आन करके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं। फरमाया तेरे माँ बाप बूढ़े नहीं घर में? हुजूर वो बूढ़े हैं। फरमाया जा जाके उनकी खिदमत कर, तुझे घर बैठे अल्लाह जहाद का सवाब दे, जन्नत उनके कदमों में। ये शऊर नसीब होगा किताब और सुन्नत पढ़ने से। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, मियाँ बीवी के जो हुकूक किताब और सुन्नत ने बयान किए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास। बड़ी किताब तो सेशन होने लगे, पहले तो किताबें लिखी जाती थी ना, अब तो बाज़ ममालिक के अंदर चूंकि बच्चे ज़्यादातर रहते हैं मोबाइल के साथ वाबस्ता और अकेले कमरे में, तो तन्हाई का शिकार है, तो कहते हैं शादी से पहले इन्हें कुछ महीने का सेशन हर रोज़ लेना पड़ेगा, कुछ इन्हें थोड़ी सी ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा कि किसी और को भी बर्दाश्त करें। बहुत सारी शादियाँ कामयाब नहीं होती। मैं कहा करता हूँ 20 किताबें लिख लो, लेकिन कुरान मजीद ने जो शऊर दिया है ना कि मर्द औरत का लिबास है, औरत, 3 बातें मुफस्सिरीन ने लिखी हैं इस लिबास पर, 3 बातें। एक तो फरमाते हैं कि गर्मी सर्दी से लिबास बचाता है, और दूसरा फरमाते हैं जितने भी ऐब हो ना जिस्म पर लिबास की वजह से छुप जाते हैं, और तीसरी बात यह कि बंदा जितना मर्जी भी खूबसूरत हो, कपड़े ना पहने हो तो वो हसीन लगता, लिबास इंसान को सजा देता है। ये मियाँ बीवी का वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा। ये शऊर किताबों सुन्नत के बाद आए, ये अखलाकी अकदार किताबों सुन्नत के बाद लोगों की समझ में आएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें मिलजुल के रहने का कहा है, मिलजुल के, यानी इस दर्जे की रवायत आपको दूसरी नहीं मिलेगी कुतुब अहादीस में, इस दर्जे की रवायत दूसरी नहीं। यानी अल्लाह क़यामत में फरमाएगा मैं बीमार था तो मेरी तीमारदारी करने नहीं आया, मुझे लिबास की जरूरत थी तो कपड़े लेके नहीं आया, मैंने खाना खाना था, मैंने पानी पीना था, औ कमा काल जो उसकी शान के लायक है। बंदा अर्ज करेगा मालिक तू पहनने से पाक, खाने से पाक, पीने से पाक, तो रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे पड़ोस में एक शख्स प्यासा था तो बंदा तो मेरा ही था। मेरे अजीज याद रखिएगा, ये सारा शऊर आपको किताबों सुन्नत से मिलेगा। हुजूर ने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता जो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुकूक का ताजुन, आप देखिए ना, एक बड़ी खास बात मैं बड़ा सोचता हूँ इस पर। कुछ लोग ना हुजूर की बारगाह में आए, ये मिशकात शरीफ में मौजूद है, और उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा भाई आपके पास बैठा रहता है और हम काम काज करते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है इसकी बरकत से दिया जाता है। कुछ गरीब बहन भाइयों की बरकत से भी इंसान को रिस्क मिलता है, लेकिन लोग समझते हैं मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैंने तैयारी बड़ी की है, मैंने पढ़ा बड़ा है, मैंने कमाया बड़ा है, मैं मेहनत बड़ी करता हूँ। संगियों इसको याद रख लेना और समझ लेना, ये सारा इंसानियत का मंशूर दस्तूर शऊर ये किताबों सुन्नत की बरकत से समझ में आएगा। लेकिन शर्त यह है कि इकरा, पहले पढ़ो, किताब सुन्नत को पढ़ो, इसका मुताला करो, इसकी गहराई में उतरो, थोड़ा सा वक्त दो। आप किताब सुन्नत पढ़ेंगे आपको शऊर आएगा। एक जुमला कहने लगा हूं, इसको याद रखना, जो बंदा कुरान और हदीस पढ़ता है उसे जीने का भी मजा आ जाता है और मरने का भी मजा आ जाता है। मरने का भी, बोलिए, मरने का। ये जब कोरोना आया ना तो मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ ज़्यादा मेडिकल के लोग थे, बस मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी, समेटने लगा हूँ, तवज्जो करना। तो ये कोरोना के दिनों में ना बहुत ज़्यादा खौफ फैला दिया गया था, लोग बड़ा डरते थे। ये करता है मीडिया काम हमारा, बड़ा खौफ था, बड़े हालात ख़राब थे, लोग बड़ा डरते थे। तो मुझे कहा गया कि ये सारे मेडिकल के लोग हैं तो आप थोड़ी सी इनको ना ज़हनी तौर पर मजबूती देंगे, बड़े खौफ का शिकार है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा कि आप डरते क्यों हैं इतना, अल्लाह मेहरबान है, ज़िंदगी मौत का वक्त मुतय्यन है। तो वो कहने लगे जी ज़रा मजमा ज़्यादा हो जाए ना चारों जानिब तो मेरा दम घुटने लगता है, तो कब्र तो बंद होती है, तो मुझे कब्र से बड़ा खौफ आता है। तो मैंने कहा खौफ आने से कि आप कब्र से बच जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। कहने लगे जी बड़ा डर बड़ा आता है, मैं कांपता हूँ तसव्वुर करके। तो मैंने कहा जो रब माँ के पेट में सांसें चलती रखता है वो कब्र में भी चलती रखेगा अगर चाहेगा। तो आपने तो सुभान अल्लाह कहा है ना, आप तो अकीदतमंद लोग हैं। तो वो डॉक्टर था, वो नहीं माना, कहने लगा वो तो अम्मा सांस लेती है तो बच्चे को भी ऑक्सीजन मिलती है।
نہیں مانا. کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے, آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے, اس لیے بچہ سانس لیتا ہے, تو قبر میں کیسے آکسیجن آئی؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے. تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا, اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی, میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ سانس لیتا ہے, بلکہ سوڑا بھی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ دیکھو نا, وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی دی. اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے, اب سنو دین کیا کہتا ہے. یہ جو مومن کی قبر ہے نا, یہ کھڈا نہیں, یہ مومن کی قبر ہے, یہ گڑھا نہیں, بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے. مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. باغ اتنا سونا, اتنا پیارا, اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں قبر میں گیا تو مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے, بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میرے عزیز, مومن کی قبر جنت کا باغ ہے. یاد رکھنا, آپ کتاب و سنت کو پڑھیں, جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا. یعنی قبر میں جانا ہے تو وہ کوئی اور ہے جو فنا ہو جائیں گے مر کے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی. عرش فرشتے بانگا ملیاں, عرش فرشتے بانگا ملیاں, مکے پہ گئے شور, بلے شاہ اسی نہیں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور, نالے وارث شاہ وہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے, یہ غور پہ آئی کوئی ہور. تو آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا. شرط یہ ہے کہ زندگی اس منشور کے مطابق گزارو جو کتاب و سنت نے دیا ہے. جیو اس طرح سے کہ جو جینے کا سلیقہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے. کوئی مہمان ادھر دیا ٹھیک, ورنہ